اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روشنی کا سفر۔ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زمین پر رحمت اتری۔ یہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایک نور کا تذکرہ ہے، ایسا نور جو صدیوں کے اندھیروں کو مٹا کر انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے آیا۔ یہ ذکر اس ہستی کا جن کے دم سے کائنات بنی۔ یہ سیرت ہے رحمت للعالمین کی۔ وہ مبارک رات عام الفیل کا سال تھا۔ مکہ کی گلیاں ویسے ہی ساکت تھیں جیسے ہر رات، مگر آسمانوں پر ایک غیر معمولی ہلچل تھی۔ فرشتے اتر رہے تھے، نور کی چمک بڑھ رہی تھی، اور پھر ربیع الاول کی 12ویں رات کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی آغوش میں سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ پیدائش کے وقت عجیب و غریب واقعات۔ کسریٰ ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ آتش پرستوں کا 1000 سال سے جلتا ہوا آتش کدہ بجھ گیا۔ ساوا جھیل جو ہمیشہ پانی سے بھری رہتی تھی خشک ہو گئی۔ آسمانوں پر ایک نیا نور چمکا، جسے کسی نئی روشنی کا اعلان ہو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین و نسب مبارک۔ والد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب آپ کی ولادت سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ والدہ حضرت آمنہ بنت وہب، مکہ کے معزز قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق۔ دادا عبد المطلب، جنہوں نے آپ کا نام محمد رکھا، جس کے معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ عرب میں یہ نام بہت نایاب تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں پہلے ہی اس نام کو بلند کر رکھا تھا۔ سورۃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہ تھی، بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی رحمت تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا کو اندھیروں سے نکالنے والا چراغ ہدایت روشن ہوا۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے آنے سے زمانہ بھی فخر کرنے لگا۔ بچپن کا زمانہ، نبی رحمت کی ابتدائی زندگی۔ یتیمی کی چادر مگر نور کا سایہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں چند مہینے کے ہی ہوئے تھے کہ ان کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ اب صرف چھوٹی سی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم بھی تھے اور ماں کے سائے سے محروم، مگر یہ بچپن کوئی عام بچپن نہ تھا۔ رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ہر موڑ پر ان کی زندگی کو سنوارا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کائنات کے لیے رحمت بنایا تھا۔ پہلا سایہ دادا عبد المطلب۔ حضرت آمنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کا ذمہ دادا عبد المطلب نے لے لیا۔ آپ سے آپ کے دادا بہت محبت کرتے تھے۔ کعبہ کے صحن میں بیٹھتے تو اپنے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص عزت سے بٹھاتے، لیکن صرف 2 سال بعد آپ کے دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر سہارا بنے چاچا ابو طالب۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ چاچا ابو طالب نے اٹھایا۔ وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ کھانے پینے، سفر و حضر، کاروبار، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ رکھتے تھے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن یوں سنوارا جیسے کوئی قیمتی خزانہ حفاظت میں رکھتا ہے۔ دیہاتی ماحول میں پرورش۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کی بچپن میں پرورش فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی پرورش مکہ سے باہر دیہات کے صاف ستھرے ماحول میں ہوئی، جہاں آپ کو دی گئی تھی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ۔ ان کے گھر میں آپ کی آمد کے بعد خشک زمینوں پر سبزہ اگایا، بکریاں دودھ بھر گئیں، ہوائیں نرم ہو گئیں، بارشیں برسنے لگیں۔ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نور کی برکت تھی۔ بچپن کی جھلکیاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی جھلکیاں: ہمیشہ سچ بولنا، غصہ نہ کرنا، یتیم بچوں سے پیار کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، کبھی چوری نہ کرنا۔ سب کہتے یہ بچہ کچھ خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی عظمت کی گواہی قرآن میں ہے۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 6: الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تو پناہ نہ دی۔ آج کا سبق: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن سے ہی یتیم تھے، لیکن انہوں نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے صبر، شکر، سچائی اور سادگی۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کا پیغام ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ جوانی کا دور، نوجوانی کا دور، صادق اور امین کی پہچان۔ اللہ حافظ۔